مجھے اپنی لائف کا زیادہ تر وقت یہ سمجھنے میں لگ گیا کہ میری سافٹ اور کوائٹ نیچر، خاموش رہنے والا جو میرا نیچر ہے، وہ مجھے وہ کچھ نہیں دے رہا تھا زندگی میں جو میں چاہ رہی تھی، جس کی میں خواہش رکھتی تھی۔ مجھے کئی جگہ سے ایسا لگتا تھا کہ مجھے زیادہ مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ جو میں نے سیکھا ہے وہ باتیں میں شیئر کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں جس طرح میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اس طرح سے آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم۔ کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک سب اپنی جگہ؟ اگر آپ نئے میرے چینل پہ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کس چیز کا ویٹ کر رہی ہیں بھائی آپ؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی لائف کو کیسے چینج کیا، صرف تھوڑی سی ٹویک کر کے۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا، لیکن یہ چینج میری لائف کے لیے بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے ان پہ ورک کیا، کام کیا، محنت کی، اور اب میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنی جو بھی میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں اور پریکٹیکل طریقے ہیں۔ آئی نو کہ آسان نہیں ہوتا اپنے آپ کو چینج کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی، اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اگر ہم ایک تو پہلے یہ مان لیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ ویکنس ہے، یہ ماننا بھی بہت ہمت کی بات ہوتی ہے۔ اگر پہلے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے، تو ہی آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گی، ڈھونڈیں گی کیسے کوشش کروں، کیسے اپنے آپ کو میں بہتر بناؤں۔ تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے۔ ایک بار آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گی نا کہ ہاں میرے اندر کمزوری ہے، تبھی آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکیں گی، تبھی آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی۔ آپ ڈھونڈیں گی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنی اس کمزوری کو اوور کم کر لوں۔ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ اگر زندگی میں آپ مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، کوئی اسٹرگل ہے، تو آپ مضبوط نہیں ہیں، لیکن ان ریئلٹی آپ مضبوط ہیں۔ اگر آپ مضبوط نہیں ہوتی تو آپ ان ٹف ٹائم کا مقابلہ کیسے کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، مشکلات جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی خوشگوار نہیں ہوتی، وہ کبھی آپ کو اچھی فیلنگز نہیں دیتی، مگر وہ ہمیشہ ہمیں مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہیں۔ آپ ذرا اپنی لائف میں مڑ کے پیچھے دیکھیں، کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ پہ بہت مشکل ٹائم آیا ہوگا، ٹف ٹائمز آپ نے فیس کیے ہوں گے، چاہے وہ ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ فائنینسز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ گھر کی کوئی اور پرابلم ہو، چاہے وہ آپ کو فزیکل کوئی ایشو ہو۔ آپ اگر اس میں سے نکلی ہیں تو آپ کو اپنا آپ اور اسٹرانگ محسوس ہوا ہوگا۔ ابھی جب آپ مڑ کے دیکھتی ہوں گی تو آپ نے ریئلائز کیا ہوگا، آپ ریئلائز کرتی ہوں گی کہ یار میں نے تو وہ ٹائم اتنے اچھے طریقے سے گزار لیا۔ بھلے اس ٹائم میں آپ کو مشکل فیس کرنی پڑتی ہے، وہ ٹائم بہت مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہاں ہم نے تو یہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اس ٹائم کو گزارا ہے، اور دوبارہ اگر وہ ٹائم آپ پہ آتا ہے تو آپ کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، یہ پھر ہمارا ایمان اور ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو عورت کی لائف میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، خاص کر جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم رہتے ہیں نا، تو ہماری لمٹس بھی ہیں، ہمارے جو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، ہم نے ان سب کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مضبوط عورت کو اپنی دوسری عورتوں سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا کہ یار وہ اتنی امیر ہے میں نہیں ہوں، یا وہ اتنی خوبصورت ہے میں نہیں ہوں، یا وہ اتنی اسمارٹ ہے میں اتنی موٹی ہوں، یا اس کا رنگ صاف ہے میرا رنگ صاف نہیں ہے، میرے منہ پہ دانے ہیں۔ ہاں دیکھیں، پازیٹیو وے میں اگر آپ اس کو لیں تو یہ بہت اچھا انسپریشن آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر کسی عورت کو یا خاتون کو دیکھتی ہوں جو ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے، فل موٹیویشن کے ساتھ واک کر رہی ہوتی ہے پارک میں، تو مجھے اور موٹیویشن ملتی ہے، میں اپنے واکنگ کی اسپیڈ اور بڑھا دیتی ہوں، اور مجھے ہوتا ہے کہ یار میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ تو دس از پازیٹیو انسپریشن، اٹس فائن، یہ اچھی چیز ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتی ہیں، لیکن وہ جو جیلیسی کا فیکٹر آتا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتی ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔
اس سے آپ کو مینٹل پیس بھی ملے گا اور آپ خوش رہیں گی۔ دوسری جو چیز میں نے سیکھی اپنی لائف میں وہ یہ ہے کہ اپنا سرکل بہت پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے بھی ملتی ہیں، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی کلاس فیلوز ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی بھی ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں جس سے ملنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار آج میں نے کچھ سیکھا۔ سیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اسے میتھ سیکھ لی یا انگلش سیکھ لی، نہیں۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف کا کوئی لیسن سیکھ لیا، یا اس کے بیہیویئر سے، اس کے بات کرنے کے طریقے سے آپ نے یہ سیکھ لیا کہ یار بات ایسے کرنی چاہیے، میرا لہجہ بہت ذرا اسٹرکٹ ہے یا سخت ہے یا تیز ہے، اور اس کا کتنا اچھا لہجہ ہے، تو آپ نے اس سے کچھ سیکھ لیا۔ کیونکہ دیکھیں آپ کا جو سرکل ہے نا، آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ آپ پہ بہت اثر کرتا ہے۔ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملیں۔ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار خود نہیں سلیکٹ کرتے، لیکن ان رشتہ داروں میں سب خراب نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں کہ جن کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں۔ تو آپ ملیں سب سے، چاہے وہ آپ کے ان لاز میں ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کو پڑوسی ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے سب کے ساتھ تو منہ نہیں بنا کے بیٹھنا، آپ سب سے ملیں، لیکن زیادہ ٹائم اور زیادہ دوستی اس کے ساتھ کریں کہ جو آپ کو کچھ سکھائے، جو کچھ آپ کے اوپر اچھا امپیکٹ ڈالے، جو پازیٹیو وے میں آپ سے بات کرے، جو پازیٹیو وے میں اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ ہر وقت یہ رونا دھونا نہ کرے کہ میرا ہسبینڈ یہ کرتا ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، وہ مجھے یہ پیسے نہیں دیتا، وہ مجھے کھانا نہیں دیتا، یا ہر وقت جو لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ میرا تو اپنا گھر نہیں ہے، میرا تو گھر چھوٹا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے، یا ہر وقت پیسے کو روتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں، میرے پیسے کیوں اتنے کم ہیں، میرا نصیب خراب ہے، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب لوگوں سے آپ دور رہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں ٹاکسک لوگ۔ یہ خود تو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی فرسٹریشن باہر نکالتے ہیں، اور جو ان کے ویوز ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں آپ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، لیکن جو اورا ہوتا ہے، جو ویوز ہوتی ہیں، جو وائبریشنز ہوتی ہیں آپ کے سامنے کے لوگوں کی، اس کا اثر آپ پہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے اس چیز کو بہت اسٹڈی کیا ہے اپنی لائف میں، میں نے اس کو بہت ایکسپیرینس کیا ہے، اور واقعی سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کریں، آپ کی سوچ میں ایک پازیٹیو فرق آپ کو فیل ہوتا ہے خود۔ اور اگر آپ ہر وقت نیگیٹو لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں کہ جو ہر وقت روتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ، پیسوں پہ، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس پہ، وہ آپ کو پھر آپ بھی ویسی ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اڈاپٹ کرتے ہیں چیزیں، تو دوسرے لوگ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں ہم ان کی نیچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ اڈاپشن پھر ہمیں نیگیٹو اثر کرتی ہے، اور وہ پھر نیگیٹو اثر ظاہر ہے ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، ہمارے بچوں پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نیگیٹو لوگوں سے دور رکھیں۔ اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس نے میری لائف کو بہت بہت چینج کیا ہے، آپ یقین کریں، میری لائف، میں بھی پہلے ایسی تھی، فرسٹریٹڈ ہوتی تھی، کیونکہ میں پہلے فل ٹائم جاب کرتی تھی، میری شادی لیٹ ہوئی ہے، میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، تو ان سب چیزوں میں میں نے بہت ساری چیزوں کو فیس کیا ہے، اور میں بہت چڑچڑی ہو جاتی تھی کہ کیا مصیبت ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ریئلائز کیا آہستہ آہستہ سے کہ یہ ایسا ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں سے میں نے قطع تعلقی کرنا شروع کر دیا جو مجھے ٹاکسک لگتے تھے، جن کا مجھ پہ برا امپیکٹ ہوتا تھا۔ جو میں نے ابھی ساری آپ سے بات کی نا، وہ سب میں نے کیا ہے، تبھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ دوسری چیز جو میں نے کی ہے جس کا بہت اثر ہوا ہے وہ ہے شکر ادا کرنا، گریٹیٹیوڈ۔ ہم ویسے تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ہم صرف زبان سے بولتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود جج کریں، کسی اور کو جج نہ کرنے دیں۔ آپ کو جب مشکل ٹائم میں آپ ہوں، فار ایگزامپل گھر میں چڑچڑ چل رہی ہو، یا پیسے کی تنگی ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ دیکھیں آپ اس میں کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اور دل کی تسلی سے اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آپ یقین کریں جب سے میں نے یہ پریکٹس اپنائی نا، میرے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں لگتا بڑا، چاہے وہ فائنینسز کا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، اور چاہے وہ میرے ہسبینڈ سے، میرے کبھی ظاہر ہے ہسبینڈ وائف میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بہت پرابلمز ہوتی ہیں، چاہے وہ ان لاس کا ہو، میں نے ہر چیز کو اس چیز پہ، اس ایمان کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ فیس کیا کہ نہیں، شکر الحمدللہ، میں پھر بہت سو سے بہتر ہوں، بہت سے ایسے ہیں جو اس سے بھی بری سچویشن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں لے آئے گا۔ جب آپ اس طرح کی اپنا ایمان رکھتے ہیں مضبوط اللہ تعالیٰ پہ، تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میرے پیسے ختم ہو جاتے، لیکن میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ اللہ ہی تو دیتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر ریلیشن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ اپنی طرف سے آپ اچھا کریں، ظاہر ہے چاہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ہو چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ اپنی طرف سے اچھا کریں. اگر آگے سے کوئی آپ کو صحیح رسپانس نہیں دیتا نا تو پھر آپ اس پہ دل کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اللہ پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے اچھا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں بہتر جانتا ہے اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ جو شکر ادا کرنے کا ایک بیہیویئر میں نے اڈاپٹ کیا نا، اس نے بہت بہت زیادہ امپیکٹ کیا میری ہیلتھ پہ، میری سوچ پہ، اور اس سے مجھے بہت کچھ ملا. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے کہ اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں. بی کانفیڈنٹ. اب آپ کو اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جب آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں جاب کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ مل کے گھر چلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں اپنے پیسے خرچ نہیں کرتی، یا ایسا نہیں ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ نہیں پتا کہ میری کیا انکم ہے. سب پتہ ہے، ان کو میرا پتہ ہے، مجھے ان کا پتہ ہے، لیکن وہ بھی میری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کماتی ہے. اور ظاہر ہے اپنے ڈیسیشنز میں خود لیتی ہوں. جب مجھے کچھ لینا ہوتا ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار ابھی یہ پرائیورٹی ہے، تو میں اپنی جو مجھے چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ میں نیکسٹ منتھ پہ رکھ لیتی ہوں. لیکن مجھے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں میں لے سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اپنی انکم ہے. اب بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نہیں یہ چیز کر پاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کی جلدی شادی ہو گئی، آپ بہت چھوٹی تھیں، آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے زیادہ پڑھا نہیں فار اینی ریزن، تو اب تو دنیا اتنی کھل گئی ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کچھ بھی کام کر سکتی ہیں. صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ محنت کر سکتی ہیں. مجھے پتہ ہے خواتین عورتوں میں بہت 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 ہمت ہوتی ہے محنت کرنے کی. صرف ایک دفعہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. تو اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ میں نے اپنا خود ارن کرنا ہے کسی بھی طرح سے، گھر سے کام کر کے، ضروری نہیں آپ باہر جائیں. آپ بچوں کو اگر پڑھی لکھی ہیں، آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیں. بچوں کے ٹیوشن تو ہر محلے میں چلتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی تو دنیا اتنی اوپن ہو گیا، فری لانس کام کر سکتی ہیں آپ. اگر نہیں آپ کو کرنا تھا آپ سیکھ لیں، آن لائن اتنے کورسز اویلیبل ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر کے اپنے اسکلز بڑھا کے اور اپنی انکم بڑھا سکتی ہیں، اپنی انکم جنریٹ کر سکتی ہیں. اسی لیے اس چیز پہ ذرا فوکس کریں. اور آخری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اچھی نیت کے ساتھ. اپنی نیت آپ صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. دعا میں بہت طاقت ہے. ہم کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، میں بھی ایسے کرتی ہوں، میں بھی بہت ناشکری ہوں. کبھی کبھی دعا کرتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے، ہم جلد باز ہیں نا، مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ تو پوری نہیں ہو رہی، یہ تو پوری نہیں ہو رہی. لیکن آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر وہ چیز دی ہے جس کی میں نے دعا کی ہے، اور اچھے دل سے دعا کی ہے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ دعا کی ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک دن میں نے کہا یا اللہ مجھے جو ہے نا 50,000 روپے چاہیے، اور دوسرے دن میں نے کہہ دیا مجھے 1 لاکھ چاہیے، تیسرے دن میں نے کچھ بھی نہیں بولا. کیونکہ یہ دل کے اندر سے جو آپ کا نکلتا ہے نا خواہش، اور جو آپ کی ارج ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں کر رہی. آپ کی ارج. میں بھی ان لاز میں رہی ہوں 6 سال، اور بہت مشکل ٹائم گزارا ہے میں نے. اور ہر اٹھتے بیٹھتے دن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی یا اللہ اپنا سیٹ اپ دے دے، اپنا گھر دے دے. اس لیے نہیں کہ ان لاز والے خراب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اپنی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اپنی جگہ چاہیے ہوتی ہے، بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دے دیا الحمدللہ، اور وہی دیا جو میں نے پسند کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دیر کرتا ہے نا تو پھر آپ کو وہی دیتا ہے جو آپ کی پسند ہوتی ہے، یقین کریں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اسٹرانگ بنانے میں بہت مدد کرتی ہیں. اپنے سوچ کو پازیٹیو رکھیں. زندگی میں ہر وقت سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، مگر اسٹرانگ رہنے کے لیے جو مشکلات بیچ میں آتی ہیں نا اس کو سالو کر لیا کریں. زیادہ سیریس مت لیا کریں. انٹر انلیس خدا نخواستہ کوئی واقعی سیریس ایشو ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. مایوس ہونے کے بجائے اس میں سیکھنے کا آپ پہلو تلاش کریں. آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ اس میں اسٹرینتھ کیسے ڈھونڈ سکتی ہیں اپنے لیے. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، آپٹمسٹک اپنی سوچ رکھیں، اپنی زندگی آسان بنائیں، اور دوسروں کے لیے بھی ان کی زندگیاں آسان کریں. کیونکہ جو عورت ہوتی ہے نا اس سے بہت ساری لائفز اٹیچ ہوتی ہیں. صرف آپ کی لائف نہیں ہوتی، آپ کے ہسبینڈ کی بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی بھی ہوتی ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مضبوط عورت بننا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے.
یہ ایک کنٹینیوس جرنی ہوتی ہے، یہ ہر روز کی چیز ہوتی ہے، آپ کو اپنی پریکٹس بنانی ہوگی جس میں ہر دن چھوٹے چھوٹے آپ کو قدم اٹھانے پڑتے ہیں، جیسے سیلف بلیو ہو گیا، اپنا آپ پہ یقین رکھنا، اپنی ٹائم کو مینیج کرنا، شکر ادا کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، فائنینشلی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی بھی ہیلپ کرنا۔ یہ سب چیزیں ایک عورت کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے ایریا کے لیے بھی طاقتور بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، مضبوط عورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی کمزور نہ ہو، کبھی کبھی کمزور بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازک بنایا ہے تو اٹس اوکے اگر کبھی آپ ٹوٹ جائیں، اٹس اوکے کبھی اگر آپ کو کوئی بات بری لگ جائے، اگر آپ غصہ کر لیں، اٹس فائن، یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن کمزور لمحوں میں بھی دوبارہ کھڑا ہونا، یہ ہوتی ہے اسٹرینتھ۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔